اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت، شرائط و آداب۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخصوص گودا ہے۔ اور فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ وہ دعا کے آداب و شرائط کے مد نظر رکھ کر اس کو پورا پابندی کرے، اور ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی، اور بقول شخص مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کا مسراق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ یہ شرائط یہ ہیں: پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ کپٹ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہیں: پہلے تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو، اور یہ سمجھ کر کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میرے ہر حرکت و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پہ آیت میں خود تعریف کرتا ہے۔ دوسری، دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ تیسرا، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں
چوتھا، دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا اویل سویر ضرور قبول ہوگی بے شک۔ پانچویں، دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ چھٹی، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے، یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد و صلات ہونی چاہیے۔ ساتویں، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرہ اور دونوں کو مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگیں۔ آٹھویں، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ نویں، دعا و استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ 10ویں، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ 11ویں، دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے، بے شک